لا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ سبھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور کون و مقامی ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ سبھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور دیکھتے کیا ہو اہل صفا آپ پہنچے محبوب خدا یعنی ہو چکے جلوہ نما لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ سبھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے
کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کلام جو ہے بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، ہم سبھی کا سنا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ حرم پاک میں بیٹھ کے شاعر نے لکھا ہے۔ تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ایک ایک شعر میں، ایک ایک لفظ میں انہوں نے اپنی جو فیلنگز تھی وہ پوری سمو دی ہے۔ تو کچھ دیر کے لیے اگر ہم بھی کچھ تمام دنیاوی معاملات کو بھلا کر اور آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ ہم بھی حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یقین جانیے سننے میں اور پڑھنے میں بہت لطف آئے گا، اور ایسا لگے گا سچ مچ کے واقعی ہم وہاں ہیں، اور ہمارے ہی جذبات ہیں جن کی ترجمانی جو ہے شاعر جو ہے وہ اس وقت کر رہا ہے۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، ہے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے جانا مقدر، تا عمر کر دے جانا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھے میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. درود پاک جو ہے وہ جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں ان میں سب سے مختصر ترین عبادت ہے. باقی تمام عبادتوں کے لیے تو بہت سی کنڈیشنز ہیں کہ آپ باوضو ہوں اور آپ کا لباس صاف ہو اور جس جگہ آپ بیٹھے ہوں وہ جگہ بھی صاف ہو تو آپ عبادت کر سکتے ہیں. لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ہم چلتے پھرتے کر سکتے ہیں. وضو باوضو بغیر وضو کے ہوں تب بھی ہم کر سکتے ہیں. اور سب سے چھوٹی عبادت اور اس کا اجر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک جو شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے اس بندے کے اسی وقت نامہ اعمال سے 10 گناہ جو ہے وہ مٹا دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ایڈ کر دیتا ہوں. تو دیکھیے کتنی چھوٹی عبادت ہے. 1 گھنٹے کی محفل ہے. اگر ہم یہاں بیٹھ کے 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو بہت ساری نیکیاں یقیناً یہاں سے سمیٹ کے اٹھیں گی. تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے اور سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اور حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے. زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے وہ سچے غلام مصطفیٰ ہیں. نیک نام ہے. سچے غلام مصطفیٰ ہیں. نیک نام ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے اور بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے. بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قصیدہ بردہ شریف یہ کلام ہے، بہت ہی مشہور ہے، یقیناً آپ سب پہلے بھی سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں. یہ کلام جو ہے وہ ایک پوری تصنیف کی شکل میں موجود ہے، 300 سے زائد اس کے اشعار ہیں، اور اس کا نام بردہ شریف اس لیے پڑا کہ امام شافعی ایک مرتبہ بہت زیادہ بیمار ہوئے اور تمامی دنیاوی حکمتیں اور دوائیاں ان پہ بے اثر ثابت ہوئی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے لیے شفا طلب کی. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس خواب میں تشریف لائے اور آپ کو اپنی چادر عطا کی، یعنی کہ چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں. تو اپنی چادر جو عطا کی اس سے آپ کو شفا نصیب ہوئی، اس لیے اس کا کلام کا نام جو ہے وہ قصیدہ بردہ شریف پڑا. اور کہتے ہیں کہ اس کلام کی جو فیوز و برکات ہیں وہ آج تک جاری و ساری ہیں. اس کلام کے ہر ایک شعر میں تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج موجود ہے. خصوصاً یہ شعر جو ابھی میں نے ادا کیا، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے سردار ہیں، چاہے وہ عرب ہو یا چاہے وہ عجم ہو. اب دیکھیے ہم تو صرف اس عالم کو جانتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار عالمین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. ارواح کا عالم الگ ہے، جنات کا عالم الگ ہے، فرشتوں کا عالم الگ ہے، پیدا ہونے سے پہلے روحوں کو جہاں رکھا جاتا ہے وہ عالم الگ ہے. غرض یہ کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے عالم پیدا فرمائے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ان تمام عالمین کے بھی سردار ہیں. تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی اس
या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कहिए सुभान अल्लाह, आवाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। कि सुभान अल्लाह भी दुरूद पाक की तरह ही उन छोटी छोटी नेकियों में शामिल है कि जब हम एक मरतबा अपने ज़ुबान से सुभान अल्लाह अदा करते हैं तो अल्लाह ताला जन्नत में हमारे लिए एक दरख्त लगा देता है। कहिए सुभान अल्लाह। और जब सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाह अलील अज़ीम ये पूरा जुमला अदा करते हैं, जो कि अल्लाह ताला के पसंदीदा कलमात में से एक है, सबसे पसंदीदा और मीज़ान पे सबसे भारी कलमा बरोज़ हश्र होगा सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अलील अज़ीम। तो जब हम ये अदा करते हैं, किसी भी अच्छी बात को सुन के, किसी भी अल्लाह ताला की खूबसूरत तख्लीक को देख के, तो अल्लाह ताला जन्नत में हमारे नाम का एक महल तामीर कर देता है। और जब जन्नत में हमारे नाम के महल होंगे और हमारे नाम के दरख्त होंगे, यानी वो हमारी प्रॉपर्टी होगी, तो यकीनन हम उसे देखने ज़रूर जाएंगे। और अल्लाह ताला का वादा है कि जो एक मरतबा जन्नत में मैं जैसे दाखिल करूँगा उसे कभी वहाँ से नहीं निकालूंगा। तो कहिए सुभान अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। कौन सी दुआएं? वो दुआएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात रात भर जाग कर इबादत की और अपनी उम्मत के लिए अल्लाह ताला से तलब की। वो दुआएं कि जब शब मेराज आसमानों पर तशरीफ ले गए तो देखिए क्या ही अच्छा मौका था कि अल्लाह ताला से रूबरू मुलाकात थी। अपने लिए जो चाहते मांग लेते, लेकिन कुछ नहीं मांगा। मांगा तो सिर्फ ये कि ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दीजिए, मेरी तमाम की तमाम उम्मत को बख्श दीजिए। तो ये उन्हीं दुआओं का एजाज़ है, ये उन्हीं दुआओं का असर है कि जो हम आज अल्लाह ताला के अजाब से, अल्लाह ताला के गुस्से से बचे हुए हैं। वरना आज कौन सी बुराई है, कौन सा गुनाह है जिसमें हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुब्तला नहीं है। कि देखिए हमसे आने वाली पहले कौमों में इनमें से कोई एक बुराई पाई जाती थी तो अल्लाह ताला अपने गुस्से का इजहार करता था। किसी को समंदर तले बहा दिया गया, किसी को बंदरों की शक्ल में पैदा कर दिया गया, किसी पे पत्थरों की बारिश बरसा दी गई, और उन उम्मतों का आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। बाकी है तो सिर्फ उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हम अल्लाह ताला के हर गुस्से से, हर अजाब से बचे हुए हैं। तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, हमारे कोई अमाल नहीं, ये उन्हीं दुआओं का असर है, ये उन्हीं दुआओं का एजाज़ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हक में की। तो शायद कहता है कि तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत की तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। और नबी
نبی کی آمد سے نور پھیلا، فضائے شب پر نکھار آیا، چمن میں کلیوں کی رخ پہ حسن و جمال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، اور عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، اور نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے بلند و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین، وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایک بہت خوبصورت کلام ہے اور بہت ہی خوبصورت اس کے اشعار ہیں۔ دیکھیے شاعر نے کیا لکھا ہے۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، 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 آیا ہی نہیں، کیوں نہیں آیا؟ شاید دیکھیے اگلے مصرے میں خود ہی اپنے سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ آتا ہی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا ہی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آیا ہی نہیں، آتا ہی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور کوئی ثانی نہیں رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہیں، کوئی ثانی نہیں رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں،
ایک کا جسم نہیں، ایک کا سایہ ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ اور زلف واللیل ہے اور رخ ہے والضحا ان کا، زلف واللیل ہے اور رخ ہے والضحا ان کا، کہ اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، ہم نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، ہم نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ اور دیکھیے کیا خوبصورت شعر ہے کہ اللہ کرے کہ ہم بھی جب قبروں میں جائیں اور ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروایا جائے، تو ہمارے ساتھ بھی اللہ کرے کہ ایسا ہی معاملہ ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری بھی نیا پار ہو جائے گی۔ کہ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، ہم ان کے امتی ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اپنی امتیوں کی شفاعت کے لیے تشریف لائیں گے۔ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ اور جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، کس نے کی ہے؟ صحابہ اکرام نے کی، اور صحابہ اکرام سے جگہ جگہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے اور آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا تھا، تو ہم کبھی چاند کی طرف نظر کرتے تھے اور کبھی رسول اللہ کے چہرے انور کی طرف نظر کرتے تھے، اور خدا کی قسم ہمیشہ آپ کے چہرے کو ہی زیادہ روشن پایا، کہ جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ اور جب سے دروازے پہ لکھا ہے یا رسول اللہ، جب سے دروازے پہ لکھا ہے یا رسول اللہ، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ اور بہت سارے بدقسمت لوگ ایسے بھی ہیں، ان کو میں بدقسمت ہی کہوں گی، کہ جن کے دلوں میں بغض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو کہتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب ہمارے لیے باعث رحمت و باعث شفقت نہیں ہے۔ جو جاتے ہیں مکے کی سرزمین تک اور مدینہ منورہ زیارت کے لیے نہیں جاتے، وہیں سے واپس آ جاتے ہیں، یا جاتے ہیں اور دور سے زیارت کر کے آ جاتے ہیں، جالیوں کے نزدیک نہیں جاتے، ان کے لیے شاعر نے دیکھیے کیا غور طلب شعر لکھا ہے کہ لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، جو لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، وہ کیسے جاتا جسے آقا نے بلایا ہی نہیں، کیسے جاتا جسے آقا نے بلایا ہی نہیں۔ کہ یہ بات ثابت ہے، ہم نے کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ لوگ ارادہ کرتے ہیں، پلان کر لیتے ہیں، مال و اسباب بھی ہوتا ہے، لیکن نہیں جا پاتے،
اور بہت سارے لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں بھی چلے جاتے ہیں. تو دعا ہمیشہ ہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے ہمارا بلاوا آ جائے, کیونکہ جب تک وہاں سے بلاوا نہیں آتا یہاں سے کوئی نہیں جاتا. کہ لوٹ کر آ گیا مکے جو مدینے نہ گیا, وہ کیسے جاتا جسے آقا نے بلایا ہی نہیں, کیسے جاتا جسے آقا نے بلایا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. سبحان اللہ. جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں, وہ دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. اور یہ کہہ گیا ہے کوئی آ کے میرے کانوں میں کہ نظر سے دیکھو تو سرکار آئے بیٹھے ہیں. تو پڑھیے صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد, پڑھیے صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد, پڑھیے صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد. یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا. اے حسنین کے نانا نانا, حسنین کے نانا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس محفل میں میرے اور میرے نبی کا ذکر کیا جا رہا ہو اور 40 سے زیادہ بندے وہاں ہوں, تو ان سب میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو میرا بہت محبوب ہوتا ہے, بہت پسندیدہ ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آج اس محفل میں ہم میں کوئی ایک ایسا بندہ یقیناً موجود ہے جو اللہ کا بہت پسندیدہ ہے, کسی بھی وجہ سے, اس کی عبادات کی وجہ سے یا اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے, کسی اور نیکی کی وجہ سے. تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایک بندہ وہ ہو, یقیناً ہے. تو میرے ساتھ سب مل کے پڑھیے کہ آج اس ایک بندے کی صدا کے صدقے ہم سب کی صدا انشاءاللہ تعالی اللہ کے حضور ضرور پیش ہوگی. سب مل کے پڑھیے. یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا. اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا. اور زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا, زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا. اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا. آپ کے در کا ہوں میں بھکاری, آپ ہیں میرے داتا, آپ ہیں میرے داتا. سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا, پیارا اپنا ناتا. آپ وہ ہیں جن کو آتا ہے سب کی لاج نبھانا,
نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اور بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ ہاں ہے آپ کا سایہ عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا دید کو رب نے بلایا اور حشر کا لگنا ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اور سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی کے عالم میں ڈوبا عالم سارا ڈوبا عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا یا